ابن تیمیہ نے تو پوری بک لکھی ہے ریلیف فرام ڈیفیکلٹیز، کلام اللہ پہ ہے، وہ میں نے پڑھی تھی 2015 میں. ایک بڑا اسٹیٹ میری تھی تھوڑی سی ڈاؤن، کسی نے کہا یہ بک، وہ پوری کتاب نا اس آیت کی تفسیر ہے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اور اس میں انہوں نے توکل کو ڈیفائن کیا کہ توکل ہے کیا. اور وہ کتاب پڑھ کے مجھے جو ویک اپ کال آئی تھی کہ وی آر زیرو، ہم زیرو پہ اسٹینڈ کرتے ہیں، ہمارا توکل ہے کہ نہیں ہے اللہ پہ، یہ ایک بگ کویسچن ہے. کیونکہ توکل از لائک دیٹ کہ آپ ایک کلف پر کھڑے ہیں اور آپ جمپ کر دیتے ہیں اس بلیف میں کہ اللہ مجھے پکڑ لے گا. یہ ایک ایگزامپل ہے توکل، ریئل میں نہیں ایسے کرنا اوبویسلی، یہ صرف ایک سمجھانے کے لیے مثال ہے. میں آپ کو اپنی مثال دیتا ہوں. میں نے 2011 میں جاب چھوڑنی UAE میں، آئل اینڈ گیس فیلڈ میں تھا میں، ماشاءاللہ کافی اچھی میری سیلری تھی. بہت کنفیوز ہوا، میں نے اپنے ساری چیزیں سامنے رکھی، جی یہ اس کے پروز ہیں، یہ کونز ہیں، میں کرنا یہ چاہتا ہوں، ویژن یہ ہے، گولز یہ ہیں وغیرہ وغیرہ. الٹیمیٹلی وہ شیطان کی طرف سے نا پیسے والا پھر ایک آتا ہے وسوسہ کہ نہیں کیریئر جاب ہے، وہاں جا کے کیا کرو گے، جاب مارکیٹ نہیں ہے، یہ نہیں ہے، وہ نہیں ہے. اس ٹائم پہ استخارہ کر کے، اور استخارے کا جو میننگ تھا وہ میں نے بہت ڈیپتھ میں اس ٹائم پہ پڑھا کہ یار استخارے کی دعا کا میننگ کیا ہے اصل میں. وہ جب میننگ میں نے دیکھا نا، میرے دل کو اتنا سکون ملا کہ یار اللہ تعالیٰ پہ توکل کر لو. یار ویسے استخارے والی دعا کی بات آپ جی، نے دعا ہے، ہاں جی، میں تو جب بھی استخارہ کرتا ہوں میں تو ایک سے زیادہ بار پڑھتا ہوں، اور بار بار ایک ایک آپ ورڈ پہ رکتے ہو نا اور اس کو ذرا سمجھتے ہیں کہ یار جب آپ نے یہ کہہ دیا کہ تو جانتا ہے سب کچھ اور میں نہیں جانتا، یہی توکل ہے نا کہ بھائی میں ٹرسٹ کر رہا ہوں اللہ تعالیٰ آپ سب جانتے ہیں. لیکن افسوس کے بعد لوگ دوسروں سے استخارہ کراتے ہیں. مطلب بدقسمتی ہے کہ اس دعا سے محروم ہے. بھائی اسی دعا سے کیا پتا آپ اللہ کے قریب ہو جائیں. لوگ کہتے ہیں میں بڑا گناہ گار ہوں، میں کہاں سے استخارہ کر لوں. یہی تو چانس ہے، استخارہ کرو گے قریب ہو یار. جاؤ. ویسے وہ ایک بار آپ دعا پڑھتے ہیں سمجھ کے اسی وقت ایمان کی سٹرینج سی فکر اور اخی اللہ گواہ ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ کہ پیسے کی فکر کبھی نہیں. یہ ڈر تھا جی ادھر آ کے اتنا نہیں ملے گا، پیسہ نہیں ہوگا، یہ نہیں ہوگا. ریڈی ہوتی ہے جاب ماشاءاللہ، اگر نظر آ رہا ہے نا ایک جا رہی ہے دوسری ریڈی ہوتی ہے پلیٹ میں، کیونکہ اللہ نے کہہ دیا اسی چیز کا تو وعدہ ہے، آخرت کا تو نہیں ہے نا. آخرت کا تو مخصوص لوگوں سے وعدہ ہے، اس کا وعدہ تو سب سے ہے کہ بھائی دنیا تو میں نے دینی ہے، دنیا کی کیا ٹینشن ہے کہ آپ اپنے افیئر کا ذمہ جی. اگر آپ اپنے افیئر کا ذمہ اپنے اسباب کو، اپنی کوالٹیز کو دے دیں تو وہ پھر اتنا ہی آپ. لیکن اگر جو اللہ سبحانہ تعالیٰ کو اگر آپ جو کہ مسبب الاسباب ہے، جو کہ مینز پیدا کرنے والا ہے، پھر وہ تو آپ کا کام ان موسٹ پرفیکٹ آف مینر ہو. ایون جو حدیث میں بھی آتا ہے نا کہ اگر آپ اف یو ور ٹو ریلائی اپون اللہ سبحانہ تعالیٰ لائک دی برڈز ریلائی، تو کیا ہوگا کہ اللہ تعالیٰ بھی آپ سے وہی معاملہ کریں گے. برڈز دن میں کیا کرتی ہیں، صبح وہ نکلتی ہیں خالی پیٹ اور جب واپس گھر آتی ہیں تو ان کے پیٹ بھرے ہوئے. تو اب برڈ کتنی ویک اور میک چیز ہے، رائٹ، پتلی سی فریجائل سی، اس کو کوئی مطلب کوے بھی پھیرے ہوتے ہیں، چیل بھی پھیری ہیں، بلیاں بھی پھیری ہیں، نیولے پھیرے ہیں، کوئی کرنٹ کوئی سیونگ اکاؤنٹ نہیں، کوئی نہیں ہے. لیکن وہ صبح نکلتی ہیں اور وہ واپس، کیونکہ برڈز ریلائی اپون اللہ سبحانہ. اچھا وہ اس میں یہ بات ہے کہ نکلتی ہیں گھر سے، ہاں جی، تو گھر بیٹھے نہیں رہنا اپنا توکل. عمر بن خطاب کے دور میں جتنے نا کچھ لوگ بیٹھے تھے مسجد نبی میں، اور یعنی اشراق کے بعد کا ساتھ دوحہ کا ٹائم تھا جس میں بیزت اپنی پیک پہ ہوتی زور سے پہلے کا. انہوں نے کہا تم اس مسجد میں کیا کر رہے ہو بھائی؟ ہم ویسے دین بس مسجد میں بیٹھے رہنے کا نام ہے. عمر بن خطاب حیران ہے کہ تم مسجد میں کیا کر رہے ہو اس ٹائم. نے کہا ہم نحن متوکلین، وہ جو اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں. عمر بن خطاب نے اپنا وہ فیمس دورہ اٹھایا اور ان کو مارا. میں کہا نکل جاؤ یہاں سے، تمہاری عظیم تہذیب، ٹھیک ہے. اور کہا کہ تمہیں پتہ ہے کہ مدینہ کے جو درخت ہیں وہ پیسے نہیں اگاتے، اور نہ ہی مدینہ میں سونے چاندی کی بارش ہوتی ہے، درہم دینار کی بارش نہیں ہوتی. گو اینڈ ارن منی. توکل وہ کرتا ہے جو آپ کا استعمال کرتا ہے. اور پھر اصل میں توکل جو ہے نا اٹس من اعمال القلوب. توکل جو ہے نا سامنے نظر نہیں آتا، انٹینشنز. وہ بندہ توکل کر رہا ہے، وہ نہیں کر رہا اور وہ کر رہا ہے، ایسا ہم کبھی نہیں کہہ سکتے. ایک بندہ جو بہت محنت کر رہا ہے دنیا کمانے کے لیے یا جس بچوں کو کھلانے کے لیے، ہو سکتا ہے اس میں بہت توکل بھی ہو اللہ کے، وہ صرف اسباب کا استعمال کر رہا ہے. اور ایک بندہ جو دیکھنے میں تو شاید بہت پائس اور بڑی داڑھی اور سب کچھ، اور تو یہ پیرنٹس بڑی میٹر کرتے ہیں لیکن میری کی تھی، لیکن ہو سکتا ہے اس کا جو دل ہے نا وہ ہو کہ یار مجھے یہ میرا باس جاب، میرا باس پیسے دے گا، میں نے باس کو خوش کرنا ہے کسی طرح سے، اس کے لیے وہ رب کو ناراض کرے. سو اٹس نا یہ اٹس دا میٹر آف دا ہارٹ کہ آپ کا دل کس طرف دیکھ رہا ہے، آپ کا دل کس چیز پہ ریلائی کر رہا ہے. اور ویسے یہ صرف پیسوں کے بارے میں، ہاں اٹ از اباؤٹ آل میٹرز آف یور لائف، ہے نا. رشتے، جاب، آپ کی کسی سے ریلیشن شپ کا، ٹھیک ہے، بچوں کا ہونا، ماں باپ، یہ مطلب سارے ہی میٹرز. یہ اتنا امپورٹنٹ ہے نا کہ اللہ تعالیٰ نے قرآن میں اس کا ذکر غسل اور وضو سے زیادہ کیا توکل کا. اور جو جن سے اللہ تعالیٰ محبت کرتے ہیں نا کچھ کیٹیگری کے لوگ میں سے، ان اللہ یحب المتوکلین، کہ اللہ تعالیٰ توکل کرنے والے سے محبت کرتے ہیں. یعنی اگر آپ توکل کرتے ہیں تو اللہ کی محبت آپ پہ واجب ہے. سو میرا خیال میں کہ اگر لوگوں کو اس کو اگر ریپ اپ کریں اور پھر آگے بڑھیں اس ٹاپک چیز پہ کہ یوتھ آج کل کسی میں انوالوڈ ہے. سو توکل کیا ہے کہ آپ کا جو دل ہے وہ اللہ کی ذات پہ ریلائی کر رہا ہو، اور آپ کی جو بیسیکلی دل کی آنکھیں وہ اللہ کو دیکھیں کہ اللہ تو نے کرنا ہے. میں نے ایفرٹ کر دی، مجھے وہ شخص جاب نہیں دے گا، مجھے یہ ڈاکٹر صحت نہیں دے گا، مجھے یہ شخص پار نہیں لگائے گا، مجھے آپ نے بچانا ہے، رائٹ. کچھ آپ اس میں ایڈ کریں گے. What do you think کہ how توکل is attained? Do you think کہ اللہ تعالیٰ کا انٹروڈکشن ہونا، کہ اللہ تعالیٰ جاننا کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کیا ہے اور دین کی تھوڑی بہت یا یہ جو فرائض ہیں بیسک یہ مکمل ہونا ہے، اس کے بعد توکل آتا ہے یا ان چیزوں کے بغیر بھی آ سکتا ہے؟ میں تو سمجھتا ہوں، آپ بتائیے گا، میں سمجھتا ہوں کہ توکل جو ہے نا ہر نماز کے اندر بھی ہمیں سکھایا گیا، ہر نماز کے بعد بھی سکھایا گیا. یعنی ہر نماز کے بعد ہم جو پڑھتے ہیں اللہم لا مانع ولا معطی لما منع ولا ينفع
ينفذ الجد منك الجد. یہ اگر آپ کہنا اس دعا کا ایک کیا کرکس ہے, توکل تو ہے کہ اللہ مجھ سے کوئی روک نہیں سکتا اگر آپ دینا چاہیں, ولا معطی لما منعت, اور نہ مجھے کوئی عطا نہیں کر سکتا کائنات میں اگر آپ ہولڈ کرنا چاہیں روک, ولا ينفذ الجد منك الجد, اور کسی کی پروجنی ہے لیگیسی اس کو فائدہ نہیں پہنچا سکتا. تو اٹ از یو یار. قرآن میں بھی ہے نا وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ, ویری اسٹرانگ ہے. اللہ تعالیٰ اگر تمہیں پکڑنا چاہے تو کوئی نہیں ہے جو تمہیں اس سے بچا سکے. اور اس کا شاید کاؤنٹر پارٹ وَإِن يُرِدْكَ بِخَيْرٍ فَلَا رَادَّ لِفَضْلِهِ, اگر وہ آپ سے خیر کا ارادہ کریں تو اس کے فضل کو کوئی دنیا جہان کا کنٹریز نیٹو سپلائرز اور سب کچھ مل کے بھی نا یہ جو ہے. بٹ یو سی دس کانسیپٹ کمز آفٹر یو آر اے پرسن ہو اسٹڈیز اسلام, ٹھیک ہے, تھوڑی بہت سمجھ ہوتی ہے. لیکن اگر آپ مزدوروں کی جیسے آپ بات کر رہے تھے, مجھے نا ایک واقعہ یاد آ گیا کہ ایک بادشاہ تھا, اس کا ایک وزیر تھا, ٹھیک ہے. اب وہ جو بادشاہ نا ہاتھ سے فروٹ کاٹ رہا تھا, اس کے نا ہاتھ میں بہت ڈیپ نا کٹ لگ گیا, ٹھیک ہے. اس وزیر نے کہا کہ, اور وہ ہر بات پہ نا جو بھی اچھی یا بری بات ہوتی ہے کہتا الخیر کل ما یختار اللہ, کہ اللہ تعالیٰ جو چوز کرتا ہے نا, جو کرتا ہے اس میں خیر ہی خیر, ٹھیک ہے. تو اس کو تب چڑھی کہ مجھے بھی کٹ لگا ہے, تو بجائے کہ جو ہے نا میری عادت کر رہی ہے وہ کر, تو یہ کیا کہہ رہا ہے, اس پہ کیا خیر ہوگی بھائی, میرا ہاتھ میری انگلی کٹ گئی ہے, جیل میں ڈالو اسے. جب اسے کہا جیل میں ڈالو, لوگ آگے گارڈ پکڑنے کے لیے, وزیر تھا کہ کہتا ہے الخیر کل, اس میں خیر ہو. جیل میں چلا گیا, اس نے چوز کیا. اب وہ بادشاہ جب نکلتا تھا شکار کے لیے, تو گیا ہوا تھا شکار کے لیے, تو شکار آگے تھا یا وہ ایک نا ایڈرینلن میں اپنی ملک کی سلطنتی باؤنڈریز اس نے کراس کر لی, اور آگے جو ہے نا بت پرستوں کی جو ایک بستی تھی یا ملک چلا گیا وداؤٹ نوئنگ کہ میں کہاں. ساتھ وزیر بھی اس کے ساتھ تھا. ان لوگوں نے نا پکڑ لی, ٹھیک ہے, جال ڈالا یا کیا کیا وہ پکڑ لی. اب جب پکڑا تو اپنے بتوں کے سامنے, جو بڑا بت تھا سامنے لے گئے, اور وہ نا لوگوں کو اپنے بت کے نام پہ قربان کیا, ٹھیک ہے. اب اسے قربان کرنے لگے تو کیا ہوا کہ دیکھا اس میں عیب ہے. اس نے کہا اس کو یہ تو اس پہ تو عیب ہے, اس کو ہم اپنے خدا کے, اللہ معاف کرے, خدا کے نام پہ نہیں کریں. وزیر کو لے کے آؤ. وزیر کو دیکھا اس کا عیب کوئی نہیں تھا. صحیح. اس نے نا وزیر کو قتل کروا دیا اور کہا تو جا, ہم پرفیکٹ چیز اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اچھا ہم لوگ سبحان اللہ, ہم لوگ سب سے گندی چیز اللہ اپنے رب کے نام پہ دیں گے. اور وہ دیکھیں نا وہ لوگ کیا, خیر وہ آ گیا اور اس کو سبحان اللہ میرے وزیر نے کہا تھا, رائٹ, ہی کیم بیک. وزیر کو کہا کہ چھوڑ دو اس کو, لے کے آؤ. یار واللہ تمہاری بات مجھے آج سمجھ آئی. اور اس نے کہا کہ میری جو انگلی میں کٹ تھا نا, اس کی وجہ سے میری جان گئی. اور وہ بھی جو اندر ہوا تھا بیچارہ, وہ بھی اچھے نا, وہ اگر شکار پہ ساتھ جاتا. ایگزیکٹلی. اس نے سوال کیا, اس نے کہا لیکن میرے میں تو سمجھ آ گئی مجھے, تمہارے اندر جانے میں کیا سین تھا بھائی, تمہارے اندر جانے میں کیا خیر تھی. کہتے ہیں بادشاہ سلامت آپ کے ساتھ شکار میں کون ہوتا تھا, کہتے میں ہوتا تھا. لیکن میرے اندر جانے میں یہ خیر تھی کہ میں بچ, اللہ نے میری جان بچائی. تو الخیر کل ما یختار اللہ, اللہ کے ہر کام میں بہتری ہے. جس کو اس بات کا یقین آ جائے نا کہ سونے رب نے کرنا ہے, تو بات وہی ہے.